جناب اسپیکر، میں اپنے آنریبل ممبر کی بات سے اتفاق کروں گا. اصل میں جو ہمارے 2-3 گھنٹے پہلے ضائع ہو جاتے ہیں نا، وہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. تو ہمارے فارمر اسپیکر صاحب تشریف فرما ہیں، رانا اقبال صاحب، میں نے ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. اس وقت بھی میں اپوزیشن میں تھا. تو ایک یہ ہوتا تھا کہ یہ تشریف لے کے آ جاتے تھے، چاہے 2-4 ممبر، پھر اپوزیشن کے ممبر، چونکہ اسپیچز وغیرہ اپوزیشن کی طرف سے زیادہ ہوتی ہیں تو کام شروع ہو جاتا ہے. تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو سمجھ آتی ہے، 2 گھنٹے سر اگر ہم کریں گے تو پھر آخر میں جا کے وہ سارا جب برڈن پڑتا ہے تو دونوں طرف سے پھر تلخی یا حالات اسی وجہ سے خراب ہوتے ہیں اور ماحول اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آئندہ اس کا ہم سارے مل کے دوست خیال رکھیں گے سر. تو دوسری بات سر یہ ہے کہ کل کا جو ہوا تھا، کل ہماری بڑا اہم ہماری کٹ موشن تھی ایگریکلچر پہ. میں نے اسپیکر صاحب کو ریکویسٹ بھی کی کہ سر یہ 2 ہیں، آپ یہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ 25 منٹ لگیں گے، لیکن انہوں نے بلڈوز کیا، ان کا اختیار تھا تو انہوں نے کر لی. ادھی اکثریت آپ کے پاس ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بٹ یہ کوئی اچھا جسٹر نہیں ہوتا سر. یہ ہم نے اپوزیشن کو سر، اگر آپ جو اسمبلی کا حسن ہے، جو آپ کی بزنس کا حسن ہے، جو گورنمنٹ کے بزنس کا حسن ہوتا ہے، وہ جتنی اپوزیشن بولے گی وہ اس میں آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی. ہم نے تو بولنا ہی ہے، ہم ادھر نہیں بولیں گے تو ٹاک شو پہ بول لیں گے. ہم نے تو بولنا ہی ہے، لیکن ادھر جو بات ہوگی وہ آپ کی ایک آپ اس کو ویلڈ، ہماری یہ بات ہمارے حلقوں تک پہنچے گی. ادھر سے بھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، یہ ضروری نہیں جو ادھر سے اچھی باتیں ہوں ان کو بھی آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. ضد برائے ضد والا پروگرام میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے اور یہ چلنا بھی نہیں چاہیے. تھینک یو سر. اچھا سر، میں اب یہ سپلیمنٹری بجٹ جو ہے، جو ٹوٹل ڈیمانڈ ہے اس میں ووٹڈ جو بجٹ ہے اس کی جناب ڈیمانڈ بنتی ہے 617 ارب روپے. جو 247 ارب روپے ہے وہ چارج آپ کا ہے. اس پہ چارج تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. آپ کا فیصلہ، ویسے بھی فیصلے ادھر ادھی اکثریت پہ اور بلڈوزوں کے ہو رہے ہیں تو یہ بھی ہو ہی جانا ہے. لیکن اس میں سب سے پہلے سر میں بات کروں گا آپ کے اریگیشن پہ. اریگیشن پہ اگر منسٹر صاحب کے پاس یہ بک ہے تو آپ 13 صفحہ نمبر 13 سے 21 پہ جائیں تو ادھر 2-3 ہیڈ انہوں نے دیے ہوئے ہیں جناب اسپیکر. پہلا جو ہیڈ ہے وہ ہے 6 ارب روپے کا، اور اس کے بعد کروڑوں روپے کے سبسڈائز قرضے ہیں جو معاف کیے گئے ہیں. اور جو 6 ارب روپے ہے وہ ہے سر آپ کا اور میرا ایریا جو ہے سارا، آپ کے ایریے میں بھی میرے ایریے میں بھی جو فلڈ ایریا ہے اس پہ پیسے لگے ہیں. اچھا یہ سر بڑا ہی ایک عجیب بیوروکریسی کا ایک بڑا ایک کھو کھاتا ہوتا ہے سر. جب فلڈ آتا ہے یہ 6 ارب روپیہ میں نے آج دن تک نہیں دیکھا. جو میرے دوست دریا کے ساتھ ہیں، جو فلڈ ایریے میں ہیں، جن کے گاؤں یا جن کا حلقہ دریا کے ساتھ پڑتا ہے، تو آج دن تک فلڈ ایریے پہ پیسہ لگانا، اس کا مطلب سر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا فلڈ ٹائم، آپ کا دریا آگے نہ جائے. میرے خیال میں آج سے 10 سال پہلے جو گاؤں تھا آج وہ دریا برد ہو چکا ہے، جو دریا کے کنارے گاؤں تھے. یہ 6 ارب روپیہ سر جو لگا ہے، یہ 6 ارب روپیہ لگا ہے اسی خرچے کی مد میں. اس میں تفصیل نہیں دی گئی. ان خرچوں میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ کون سا ڈسٹرکٹ ہے، کون سا ایریا ہے، یہ پیسہ کہاں پہ لگا ہے. یعنی یہ آپ نے ایک لگا دیا ہے کہ یہ فلڈ ایریا کے لیے ہم نے دیا ہے. اس میں یہ میں نے اپنے آنریبل منسٹر کی رہنمائی کرنے کے لیے یا ان کی مدد کرنے کے لیے یہ میں نے ان کے صفحہ نمبر بھی سپلیمنٹری جو بک ہے اس میں لکھ دیے ہیں کہ ان کو ذرا چیک کر لیں کہ یہ اس طرح کا اگر بندر بانٹ دے کہ آپ نے 10 روپے آپ نے لگایا ہے اسٹیمیٹ ایک چیز کا، آپ کا 6 ارب روپیہ زیادہ لگ رہا ہے جناب اسپیکر. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے، یہ کوئی ہمارا پیسہ تو ہے نہیں. ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہم باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. یہ 6 ارب روپے کا ہمیں مکمل حساب چاہیے. ادھی اکثریت میں آپ نے کر لینا ہے، لیکن یہ میرے ٹیری بینچز والے بھائیوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اتنے پیسے جو بیوروکریسی مانگتی ہے ہمارے سے، کہ ہم نے اسٹیمیٹ لگایا ہے 10 روپے، خرچہ ہو گیا 15 روپے، جو 5 روپے سپلیمنٹری مانگا جا رہا ہے. کیا سر اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ 10 روپے خرچہ ہے یا 15 روپے خرچہ ہے؟ پہلے یہ نہیں مانگ سکتے تھے. تو
تو ایک تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کا ہمیں پتہ کرنا ہے کہ یہ ہمیں کہاں سے کس طرح خرچہ ہوا ہے. یہ 6 ارب روپے کی خطیر رقم ہے, آپ نے ایک اسٹیمیٹ لگایا ہے, آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ بنتی ہے, آپ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے, آپ کا یہ سارا کام ہوتا ہے, اس کے بعد بھی آپ 6 ارب روپے مانگ رہے ہیں, اور وہ بھی 6 ارب روپے اس جگہ پہ مانگ رہے ہیں جہاں پہ کوئی ہمارے پاس ثبوت نہیں رہتا. جناب اسپیکر, جس ایریا میں ایک فلڈ آتا ہے وہاں پہ پھر اگلے کام کا کوئی ثبوت نہیں رہتا, پچھلے سال والے کام وہ بہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور پیسہ بھی چلا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہمیں ضرور اس پہ یہ دیکھنا چاہیے. اور دوسرا سر یہ ہے, یہ سبسڈائز ہے, قرضہ معاف اور انہوں نے پیسے سبسڈائز کیے ہیں. اب لون جو رائٹ آف ہوا ہے اس محکمے کے اندر, اب یہ جو لون رائٹ آف ہوا ہے سر, یہ تقریباً کو 60 سے 80 کروڑ روپے بنتے ہیں. اب اس کی کلیریفیکیشن یہ ہونی چاہیے کہ یہ کس کیٹیگری سے لون معاف ہونا شروع ہوا ہے, یا آپ نے سبسڈائز کیا ہے کسی کو. اگر کوئی غریب آدمی ہے, کوئی غریب ملازم ہے, کوئی امپلائی ہے, دیٹس گڈ. اگر آپ نے سبسڈائز اور لون ہی رائٹ آف 19 یا 20 گریڈ کے آفیسر کو کیا ہے جناب, تو پھر تو وہی بندر بانٹ ہے بیوروکریسی کی. تو اس کی کلیریفیکیشن جناب ضرور ہونی چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو پیج نمبر بھی بتا دوں, یہ پیج نمبر ہے 13-21. جناب منسٹر صاحب میری طرف گور گور کے دیکھ رہے ہیں, لیکن میں ان کی سسٹرز کر رہا ہوں, بھائی ہیں, تو یہ ذرا چیک کر لیں گے تو ان کی گورنمنٹ کی جو کچھ ساکھ بچ گئی ہے اس میں تو شاید تھوڑی سی نکل آئے. تو اگلا سر ہے ان کا ریپیئر اینڈ مینٹیننس. یہ بھی وہی ہے سر جس کا میں آپ کو عرض کر چکا ہوں. ان کی انہوں نے قسطیں بنائی ہیں. اب ایک قسط ہے 47 کروڑ روپے کی, ایک قسط ہے 17 کروڑ روپے کی, ایک قسط 16 کروڑ سم تھنگ کی ہے. یہ کو 1 ارب روپے کے نزدیک ہے سر. اچھا, یہ ریپیئر اور مینٹیننس دو شعبے جو ہوتے ہیں نا سر, میں اس پہ بھی آگے بات کروں گا. یہ جو ہوتے ہیں اس کے ریپیئر اور مینٹیننس کے بڑے گھپلے ہوتے ہیں جناب. ریویمپنگ ہو گئی, ریماڈلنگ ہو گئی, اس میں گھپلے ہی گھپلا ہوتا ہے. تو کم از کم ہمارے منسٹر صاحب یہ ضرور پوچھیں کہ یہ آلموسٹ کو 1 ارب روپے کی یہ ریپیئر اور مینٹیننس ہے, یہ کہاں سے ہوئی ہے, اور یہ جو آپ کا قرضہ ہوا ہے, یہ جو سبسڈائز آپ نے کیا ہے, یہ کس کس کو کیا گیا ہے. ان جو ملازم ہیں ان کی شرح میں بتائی جائے کہ اگر آپ گریڈ 1 سے گریڈ 5, 6, 7 تک کرتے ہیں تو غریب لوگ ہوتے ہیں, جائز بات ہے. اگر آپ یہ رائٹ آف بھی کر رہے ہیں یا آپ سبسڈائز بھی کر رہے ہیں اور کر آپ رہے ہیں 18, 19, 20, 21, 22 گریڈ کے آفیسرز کو, تو میرے خیال میں تو سر یہ سارا ایک سنگین جرم ہے. اور آپ اریگیشن ایک بڑا ٹیکنیکل محکمہ ہے. میں سر یہ بڑی آپ کو ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ایک اوورسیئر سے لے کے, ایک سپروائزر سے لے کے, ایک سپرنٹینڈنٹ انجینئر تک, اور آپ کے جو آپ کے چیف ہوتے ہیں اس تک, پھر آپ کے سیکرٹری ہوتے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری ہوتے ہیں, سیکرٹری, اس کے اندر آپ کا ایک سیکرٹری فائنانس ہوتا ہے جو یہ ساری چیزیں ہیڈ کرتا ہے. تو کیا سر وہ میں الفاظ میں بولنا نہیں چاہتا, وہ سخت الفاظ, کیا وہ اپنے کام سے اتنی وہ بددھیانتی سے اپنا کام کرتے ہیں کہ 5 روپے کی چیز وہ بنا کے اور 1 سال کے بعد ہمیں کہیں جی ہمیں تو یہ چیز 10 روپے میں پڑ گئی ہے. اس طرح تو سر عام دیوار بنانے والا مستری بھی کوئی نہیں کرتا, جس طرح یہ حکومتی پیسے اور خزانے کے ساتھ اور عوام کے پیسے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کی گورنمنٹ ہے, میں آنریبل منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا پوری طرح آڈٹ کروائیں. میں یہ جتنا آپ کا یہ بجٹ ہے سر, یہ بجٹ آڈٹ کے قابل ہے, سپلیمنٹری بجٹ, یہ وہ اللے تللے ہیں سر. ہاؤس کو آرڈر کریں گے تو بات ہوگی, اگر نہیں تو پھر آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. سر یہ جتنے اللے تللے ہیں یہ اس گورنمنٹ کے ہیں جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں تھا, جو پاکستان تحریک انصاف کی جائز حکومت کو گرا کے ناجائز طریقے سے ادھر آئے تھے. یہ وہ خرچے ہیں سر. تو ان پہ میرا تو یہی, میری بلکہ یہ منسٹر صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہے
اور ہمارے بینچز کے لوگ ہیں ان کی طرف سے جو ہمارے آنریبل ممبرز ہیں ان کی طرف سے یہ منسٹر صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا جتنا سپلیمنٹری بجٹ ہے وہ آپ آڈٹ کروائیں اور اس کی ڈیپتھ میں جائیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ہیڈ میں یہ لکھ دیں کہ یہ 20 روپے لگ گئے جی کہاں لگ گئے. بندہ جب گھر کا سامان لینے جاتا ہے تو وہ بھی سر پوری ایک لسٹ بنا کے لے آتا ہے. یہ تو غریب عوام کا پیسہ ہے اور اس پیسے کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں کہ آپ ایک سر خود موقع فراہم کر رہی ہے یہ گورنمنٹ نگہبان آٹے کی صورت میں, اور یہ جس طرح نگہبان آٹے پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ میں ایک فگر آؤٹ کر دوں اپنے آنریبل منسٹر صاحب کو کہ اس وقت تک جو آپ کا رمضان پیکج ہے 10 سے 15% لوگ صرف مستفید ہوئے ہیں. اب گودام بھرے پڑے ہیں سر, جا کے دیکھیں, ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ میں کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ گودام آپ کے نگہبان آٹے کے سارے بھرے پڑے ہیں. تو ایک تو سر میں یہ ریکویسٹ کروں گا. دوسرا